عباسیہ سلطنت کو گولڈن پیریڈ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس دور میں اسلام زیادہ پھیلا، بلکہ اس دور میں تو اسلام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا تھا۔ گولڈن ایج صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت پہلی دفعہ تجارت میں، فن و ثقافت میں اور لبرلزم میں اتنی زیادہ پھیلی تھی۔ عباسیوں کے دور میں تجارت عروج پر تھی۔ بغداد، دمشق اور بصرہ جیسے شہر عالمی تجارت کا مرکز بن گئے تھے۔ عرب تاجروں نے چین، ہندوستان، افریقہ اور یورپ تک تجارت کی۔ ریشم، مسالے اور دیگر قیمتی اشیاء کی تجارت نے سلطنت کو مالی طور پر کافی زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ عباسی خلافت یعنی 750 عیسوی سے 1258 عیسوی کے درمیان کے درمیان کے دور کو سائنسی ترقیاتی کے ایک سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں کئی عظیم مسلم سائنسدانوں، فلاسفرز اور موجدوں نے مختلف شعبوں میں قابل ذکر خدمات انجام دی، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ نمبر 1، جابر بن حیان۔ 721 سے 815 عیسوی۔ شعبہ یعنی فیلڈ، کیمیا یعنی کیمسٹری۔ جابر بن حیان کو کیمیا یعنی کیمسٹری کا والد یعنی فادر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی اہم مرکبات دریافت کیے اور تجرباتی کیمیا کے اصول کو واضح کیا۔ ان کی تحریریں یورپ میں قرون وسطیٰ کے دوران بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی مشہور تصانیف میں سے ایک کتاب ہے کتاب الرحمہ۔ نمبر 2، الکندی۔ 801 سے 873 عیسوی۔ شعبہ یعنی فیلڈ، فلسفہ، طب، ریاضی اور موسیقی۔ الکندی کو اسلامی فلسفے کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سائنس اور فلسفے کو اسلامی نظریات کے ساتھ مربوط کی۔ اگر ان کی مشہور تصانیف یعنی مشہور کتابوں کی بات کروں تو ان میں سے ایک ہے رسائل فی الفلسفہ۔ نمبر 3 پر ہیں الرازی۔ 865 سے 925 عیسوی تک ان کا شعبہ یعنی ان کی فیلڈ تھی طب اور کیمیا، 2 فیلڈز تھیں ان کی۔ الرازی کو طب کی دنیا میں انقلابی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے چیچک اور خسرہ کی بیماریوں پر تحقیق کی اور اسپتال کے نظام کے اصولوں کو واضح کیا۔ اگر میں ان کی مشہور تصانیف یعنی کتابوں کی بات کروں تو ان میں سے ایک ہے کتاب الحاوی اور دوسری ہے کتاب الطب المنصوری۔ نمبر 4 اور بہت ہی مشہور سائنٹسٹ البیرونی۔ ان کا دور تھا 973 سے 1048 عیسوی تک۔ ان کا شعبہ یعنی ان کی فیلڈ تھی جغرافیہ، فلکیات اور طبیعیات۔ البیرونی نے زمین کی گولائی یعنی اس سرکمفرنس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن کی، اس کی پیمائش کی اور فلکیاتی مشاہدے پر مہارت حاصل کی، یعنی گلیکسیز، سٹار اور مونز پر مہارت حاصل کی۔ ان کی اگر میں مشہور تصانیف یعنی ان کی مشہور کتابوں کے بارے میں بات کروں تو ان میں سے ہے کتاب الہند اور القانون المسعودی۔ نمبر 5 پر ہیں ابن الہیثم۔ 965 عیسوی سے 1040 عیسوی تک ان کا شعبہ یعنی ان کی فیلڈ تھی طبیعیات اور بصریات۔ ابن الہیثم نے روشنی اور بصارت کے اصولوں پر اہم کام کیا۔ ان کی تحقیق کو جدید آپٹکس کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف یعنی مشہور کتابوں میں سے ایک ہے کتاب المناظر۔ اور نمبر 6 پر ہے ابن سینا۔ ان کا دور تھا 980 عیسوی سے 1037 عیسوی تک۔ ان کا شعبہ یعنی ان کی فیلڈ تھی طب اور فلسفہ۔ ابن سینا کو طب یعنی میڈیکل کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک طبی تعلیم میں استعمال ہوتی رہی۔ ان کی مشہور تصانیف یعنی اگر مشہور کتابوں کی میں بات کروں تو اس میں سے ہے القانون فی الطب اور کتاب الشفاء وغیرہ۔ نمبر 7 پر ہے عمر خیام۔ ان کا دور تھا 1048 عیسوی سے 1131 عیسوی تک۔ ان کا شعبہ یعنی ان کی فیلڈ تھی ریاضی، فلکیات اور شاعری۔ عمر خیام نے کیلنڈری اصطلاحات کی اور ریاضی میں کئی مسائل حل۔ اگر ان کی مشہور کتابوں کی میں بات کروں تو اس میں سے ایک ہے رسائل الرباعیات۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں بہت سارے ایسے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی۔ عباسی دور کا علمی ماحول
بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم جیسے اداروں کی بنیاد پر قائم تھا، جہاں مختلف ثقافتوں کے علماء مل کر تحقیق اور ترجمے کا کام کرتے۔ ان سائنسدانوں کے کام نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پورے کے پورے یورپ میں نشاطۂ ثانیہ کے آغاز میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ثقافت اور فنون کا عروج۔ عباسی دور میں ادب، شاعری اور فنون لطیفہ کو بھی کافی فروغ ملا۔ مشہور شاعر جیسے ابو نواس اور الفارابی اسی دور سے بلونگ کرتے ہیں۔ مساجد کی خوبصورت تعمیرات اور اسلامی فنون کے منفرد انداز نے دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ فوجی طاقت اور فتوحات۔ عباسی سلطنت نے نہ صرف علمی اور تجارتی لحاظ سے مضبوطی حاصل کی بلکہ فوجی لحاظ سے بھی ایک طاقتور ریاست بنائی۔ ترک اور فارسی جنگجوؤں نے خلافت کی فوج کو مزید مضبوط کر دیا اور سرحدوں کو مضبوط سیکیور کر دیا۔ زوال کی ابتدائی وجوہات۔ جیسے ہر سورج طلوع ہونے کے بعد غروب ضرور ہوتا ہے، ایسے ہی عباسیہ سلطنت بہت ہی خوشی سے بنائی گئی تھی، بہت ہی آسانی سے بن گئی تھی، لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ اسے ڈوبنا ہوگا۔ اب اس کے زوال کا وقت آ چکا تھا۔ اس کے زوال کی کافی ساری وجوہات تھیں، جس میں سے حکمرانوں کی عیش و عشرت۔ عباسی خلفاء نے اپنے کچھ ابتدائی سالوں میں انصاف اور علم کی سرپرستی کی، لیکن بعد میں ان کے حکمران عیش و عشرت اور ظلم و ستم میں ڈوب گئے۔ ان کی دلچسپی ریاستی امور کے بجائے ذاتی خواہشات میں بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عباسی سلطنت کا رقبہ، ان کی حکومت کافی زیادہ بڑے رقبے تک پھیل چکی تھی اور ان بڑے بڑے صوبوں پر کنٹرول کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کئی گورنرز نے تو خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا تھا، جیسے اندلس میں اموی خلافت اور مصر میں فاطمی خلافت۔ دیکھتے ہی دیکھتے عباسی فوج میں عرب کے بجائے غیر عرب یعنی ترک اور غلام فوجیوں کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ فوجی وفاداری کے بجائے اپنی طاقت کو بڑھانے میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے اندرونی خلفشار یعنی اندرونی گٹمٹ بڑھنے لگی۔ اب عباسی سلطنت کو ڈگمگاتے یعنی کمزور ہوتے دیکھ کر عیسائیوں نے بھی مسلمانوں پر حملے کرنے شروع کر۔ اب صلیبی جنگوں کے دوران مسلم سلطنت کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ عباسی خلافت ان جنگوں میں براہ راست حصہ نہ لے سکی اور اسلامی اتحاد کمزور پڑنے لگا۔ عباسی خلافت کو سب سے بڑا دھچکا 1258 عیسوی میں لگا، جب منگول حکمران ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے، کتب خانے جلا دیے گئے اور اسلامی تہذیب ناقابل تلافی نقصان تک پہنچ گئی۔ عباسی دور کے آخر میں علماء اور دانشور سیاسی میدان سے کافی حد تک دور ہو چکے تھے، اس کی وجہ سے قیادت بے راوری کا شکار ہو گئی۔ شیعہ اور سنی تنازعات نے مسلم اتحاد کو مزید کمزور کر دیا، جس کا فائدہ بیرونی طاقتوں نے اٹھایا اور ابھی بھی اٹھا رہی ہیں۔ منگول حملوں کے بعد عباسی خلافت صرف نام ہی کی رہ گئی تھی۔ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے عباسی خلافت کا خاتمہ کر کے خلافت کا نظام اپنے کنٹرول